مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، آرگیومنٹ کرنا، بحث کرنا۔ یہاں پر ایک خاتون کا ذکر آ رہا ہے کہ جو خولا ان کا نام تھا، اور یہ ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا کہ تمہارا جسم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ اس طرح جب کوئی کہتا کہ تمہارا جسم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو یہ طلاق ہو جاتی اور وہ عورت ان کے لیے حرام بن جاتی۔ تو اسی طرح ان کا معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ آج خولا بنت ثعلبہ ہے، ان کا نام ہے واو لام ہے، بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، ثعلبہ سے عین لام بے ہے، سے عین لام بے ہے، خولا بنت ثعلبہ یہ ان کا نام ہے۔ تو جب ان کے میاں نے یہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے تمہارا جسم، تو وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے میاں نے مجھ سے اظہار کر دیا ہے، لیکن میں کہاں جاؤں اپنے بچوں کو لے کر، اللہ سے کہو کہ اس قانون کو ختم کرے۔ تو پھر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہروں کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی۔ تم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے فریاد کی جاتی تھی، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگواری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ انہیں بتاؤ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اس کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ ایسی بات کہی کیوں تم نے؟ سزا ہے تمہاری، ایک غلام آزاد کریں۔ تو میں نے کہا کہ ہر گناہ کا کفارہ فرسٹ آپشن اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کو لگایا تھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ غلامی ہو۔ اور یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح واقف ہے۔ پھر جس کے پاس نہ غلام ہو نہ اسے پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی آپشن دیتے ہیں کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر وہ بھی مشکل ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ جان لو اللہ کی مقرر کردہ حدیں انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا، یعنی خولا بنت ثعلبہ کا۔ اس نے بحث کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے ان جیسے لوگ ذلیل ہوئے۔ ان کی بہت ساری واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھے جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ اللہ نے ان سے گن رکھا ہے اور یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے؟ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 سرگوشیاں کرتے اور چوتھا اللہ نہ ہو، 5 سرگوشیاں کرتے، چھٹا اللہ نہ ہو، اور وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ پھر قیامت کے دن وہ ان سب کا کیا دھرا ان کو بتا دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تم نے نہیں دیکھا انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے، پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے۔ وہ سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ دوسروں کی حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ تو اے محمد جب تمہارے پاس وہ تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخی کافی ہے، اس میں پڑیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے۔ درا حال یہ کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ایمان والوں
کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں انہیں سرگوشیوں کے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تم ان سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور کہا جاتا ہے تو اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا، اور مطمئن رہو گے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے علیحدہ میں بات کرو تو تخلیہ کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ شروع میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کے لیے کہ وہ فضول قسم کی باتیں نہ کریں، فضول قسم کے سوال نہ کریں، بس امپورٹنٹ سوال کریں، تو یہ کہا کہ تم سوچ سمجھ کے سوال کرو اور سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرو، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے کہ وہ خام خواہ میں نبی کو تنگ نہیں کریں گے اور خام خواہ میں فضول سوال بحث برائے بحث نہیں کریں گے، بلکہ سوال کریں گے جو کہ جینون ہوں گے۔ تو یہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکی صورتیں تو پہلے نازل ہوئی تھی، تو یہ کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر بھی، البتہ اگر ہمت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ اکیلے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنا ہوں گی؟ سو جو تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، اب نماز کا اہتمام کرو، زکات دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر تمہارے ساتھ ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اپنی کس قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا، چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے، تو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ ان کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ان کے نہ قیامت کے دن مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ان کی کوئی بنیاد ہے، سنو در حقیقت وہ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی یاد بھلا دی، وہ شیطان کا جتھا ہے، سنو شیطان کا جتھا ناکام ہونے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً غالب رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا ہی زبردست ہے۔ تم کبھی نہ دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں وہ لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا خاندان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا اور اپنے ایک فیض خاص سے اس کی مدد کی، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی ایک جماعت ہے، سنو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔